السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ فاطر کی آخری آیات لی تھیں، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا یہ چلے نہیں زمین میں پس دیکھیں کہ کیا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور جو بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت طاقت میں ان سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز کر سکتی آسمانوں اور نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والا اور پوری قدرتوں والا ہے۔ تو جس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، اور خصوصاً جو آخرت کے منکر ہیں اور نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین میں چل کر دیکھیں سابقہ قوموں کے، ان کے جو کھنڈرات ہیں، ان کے جو آثار قدیمہ ہیں، کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنی قوت و طاقتوں میں کمزور تھے اس لیے ان کا یہ انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ اللہ ماتا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں سے زیادہ قوت طاقت میں تھے، ان کے پاس قوت طاقتیں، اور ممکن ہے کہ ان کے وسائل بھی ان سے بڑھ کر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب آئے اور اس کا مقابلہ نہ کر پائے، اور ان کی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی ماتا اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز کر سکتی، ہرا سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ نافذ کرنے پر پوری طرح قادر ہے اور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کے نافذ ہونے میں، اللہ کے ارادوں کے نافذ ہونے میں کوئی چیز نہ رکاوٹ بن سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو روک سکتی ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ جو چیز کرنا چاہتا ہے اسے پوری طرح اس کا علم بھی رکھتا ہے اور پوری قدرتیں بھی رکھتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر جو اس کا انعام ہے، احسان ہے، حتیٰ کہ کافر کے اوپر بھی اللہ کا جو احسان ہے کہ کافر کفر کر رہا ہے، فاسق فاجر فسق و فجور کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو مہلتیں، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اسی ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے پر آتا تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کچلنے والی کوئی بھی چیز باقی نہ رہتی۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تقدیروں کو نافذ کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو مکمل کرتا ہے، تو چنانچہ اللہ نے کسی بھی قوم کی ہلاکت تباہی کا جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت تک ان کو تاخیر کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے۔ یؤخرہم، ان کو تاخیر کرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ فاذا جاء اجلہم، پس جب ان کے وقت مقررہ وقت آ جاتا ہے، فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر خوب دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی ان کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کی گرفت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ٹھیک طریقے سے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ تو یہ تھی سورہ فاطر کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا، بڑا محکم ہے۔ انکا، بے شک آپ ہو، لمن المرسلین، یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے،
علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل شدہ ہے، نازل کیا جانے والا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا ہی غالب اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات 1 سے لے کر 5 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ ایک روایات پائی جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان روایتوں کا جائزہ لیا جائے، اور اس سے پہلے بلکہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ اس سورت کا وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ اس کے ابتدائی حروف سے یاسین کے نام سے ہی دیا گیا اس کا نام، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور کافروں کی طرف سے آپ کے جھٹلانے کا، آپ کے انکار کرنے کے انداز جو ہے وہ اپنی پورے زور و شور کے ساتھ تھے۔ تو چنانچہ اس صورت میں بھی، سورت مکی صورتوں میں سے ہے، تو اس زمانے میں جب نازل ہوئی جب کہ آپ کی مخالفتیں تھیں، تو اس صورت کے اندر بھی وہی 3 اہم موضوع زیر بحث ہیں، ایک اللہ کی توحید کا، اور دوسرا آخرت کا، اور تیسرا رسالت کا۔ تو ان تینوں موضوعات کو بھرپور انداز سے اس کا بیان کیا گیا ہے، کافروں کے شبہات اور ان کے طرح طرح کے پروپیگنڈے جو تھے توحید کے خلاف، آخرت کے خلاف یا رسالت کے خلاف، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان شبہات کا بڑے پرزور انداز سے رد کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ توحید کو اپنانے والے کچھ اللہ کے نیک بندوں کی ان کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں، جس طرح کہ حبیب النجار جو اس سورت کا واقعات میں سے ذکر آتا ہے ان کا، اور ایسے ہی توحید کو اپنانے والوں کا کیا انعام ہے اور نہ اپنانے والوں کا کیا انجام ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بات کرنے لگے تھے کہ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک روایات ہیں کہ جو ہمارے عام و خاص میں کافی مشہور ہیں، اور بلکہ لوگ ان پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض ہمارے شعراء نے، جس طرح کہ علامہ اقبال وغیرہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے فارسی کا شعر کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی آیات کے ساتھ تجھے اس کے سوا کوئی غرض نہیں، کہ اس کی سورہ یاسین کے ساتھ تیری موت آسانی سے واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگوں کے ہاں عام جو مفہوم پایا جاتا تھا اس کا وہ تبصرہ کرتے ہیں اپنے شعروں میں بھی، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کس قدر صورت جو ہے عوام الناس کے اندر اس کے فضائل اور اس کی یہ چیزیں مشہور معروف ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر صورت ہی بلکہ ہر آیت ہی اپنی جگہ پر اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے اس کے مقامات اور بڑے شان و مرتبہ ہے، اور اس سے بڑھ کر شان و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دشمنوں کو، کافروں کو، کہ کوئی اس طرح کا قرآن لے آئیں، قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آئیں، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو کا مطلب ایک صورت ہی لے آئیں، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر صورت ہی اپنی جگہ پر اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑے اس کے مقام اور شان و منزلت ہے، لیکن ایک اہم نقطہ جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی صورت یا کوئی آیت اس کی نسبت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کی یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یعنی عمومی فضیلت تو ہمیں بیان کر دی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن کی ہر آیت صورت اپنے شان و مقام کے لحاظ سے بہت عظیم ہے، لیکن خصوصی طور پر فلاں صورت کی کیا فضیلت ہے، اور اس کو پھر رسول کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جانا، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ایک آدمی کا، ایک مسلمان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رسول کریم علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے کہ جو آپ سے ثابت نہیں، بلکہ آپ سے بالکل، آپ سے یعنی ان کا مروی ہونا بالکل ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک صورتیں ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلتیں ثابت ہیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ ہے، سورۃ اخلاص ہے، معوذتین ہے، سورہ بقرہ، سورۃ آل عمران ہے، اور اس طرح کی کئی صورتیں
کہ جس کی فضیلت میں صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کی اکثر و بیشتر صورتوں کی فضیلت میں جو حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، وہ حدیثیں یا تو من گھڑت بلکہ یعنی کہ اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں، یا پھر سخت ضعیف ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ سورہ یاسین کے حوالے سے بھی کئی ایک روایتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان روایتوں کا جائزہ لیا جائے، اور ہم اس میں سے جو من گھڑت روایتیں ہیں، بالکل خود ساختہ روایتیں، ان کا ذکر نہیں کریں گے، صرف ان روایتوں کا ذکر کریں گے کہ جو کچھ بہتر حالت میں ہونے کا معنی کہ من گھڑت نہیں ہے لیکن ضعیف ہیں، سخت ضعیف قسم کی۔ انہی میں سے سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات۔ اس روایت میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پڑھنے کی وجہ سے، سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر دیتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور بلکہ امام ترمذی نے کہا بھی ہے کہ حسن غریب، یہ حسن غریب روایت ہے۔ امام ترمذی کا اکثر و بیشتر جو ان کا حسن کسی چیز حدیث کے بارے میں حکم دینا، عموماً اس کا جو یعنی کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم امام ترمذی جس کو حسن کہتے ہیں، وہ عموماً محدثین کے ہاں ضعیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب اس کو غریب بھی کہہ دیں، غریب ہونے کا معنی ہے کہ اس کی ایک ہی سند ہے، اس کے دوسری کوئی یعنی کہ تقویت دینے والی سندیں نہیں ہیں، اس کا معنی کہ پھر اس کا ضعیف ہونا یقینی ہے۔ تو چنانچہ اس روایت کے اندر حمید بن عبد الرحمن کی روایت ہے، اور جس میں ابو محمد ایک شیخ مجہول ہے، راوی مجہول راوی ہے، کہ جس کا حال پتہ نہیں کہ وہ کیا تھا، اور حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک حدیث کے راوی سبھی کے سبھی ثقہ نہ ہوں، معروف نہ ہوں، اور حدیث کی سند ملی نہ ہو، اس وقت تک جو ہے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو چنانچہ یہ حدیث سخت ضعیف حدیث ہے۔ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حدیث باطل لا اصل لہ، کہ یہ باطل حدیث ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اور بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو موضوع یعنی من گھڑت کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث جو کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں، کیونکہ سخت ضعیف بلکہ من گھڑت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث روایت کی جاتی ہے، دوسری روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، کہ جو آدمی کسی رات میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے بخشش کی کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اگرچہ علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے، لیکن بعض دوسرے محققین نے اس حدیث کو بھی سخت ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے ہشام ابن زیاد کہ جو ضعیف ہے، بلکہ سخت ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ متروک کے معنی کہ جس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، ترک کر دیا گیا ہو، کیونکہ اس سے بات چیت میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جاتا ہے یا ثابت ہے۔ تو چنانچہ اس کا ایک راوی متروک ہے، یعنی جس کا یعنی کہ جو سخت ضعیف راوی ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے۔ ایک تیسری روایت ذکر کی جاتی ہے، جندب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے اس سورت کو کسی رات پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس میں بھی ایک راوی، اس میں بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حسن بصری نے جندب سے نہیں سنا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک جو ہے سند ملی نہ ہو اس وقت تک وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ چوتھی روایت ذکر کی جاتی ہے سورت کی فضیلت میں معقل بن یسار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب القرآن لا یقرأها رجل یرید اللہ والدار الآخرہ الا غفر له
وَقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، کہ آپ کا فرمان ذکر کیا جاتا ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، کہ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے لیے سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی بخشش بھی کر دی جاتی ہے، اور ہم آتے ہیں کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ تو اس میں بھی یہ بھی حدیث سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ہے عن رجل عن ابیہ، اس کی سند میں اس طرح سے ہے عن رجل عن ابیہ، کہ ایک آدمی اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ اب وہ آدمی کون ہے، کیسا آدمی ہے، اس کا حالت کا پتہ نہیں ہے، اور نہ اس کے باپ کا پتہ ہے وہ کون ہے۔ تو چنانچہ جب پتہ ہی نہیں راوی کون ہے، کیسا ہے، تو اس کی سند بھی ضعیف ہے، تو یہ حدیث بھی ناقابل قبول ہے۔ پانچویں روایت ذکر کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ آپ کی طرف روایت کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ میں کہ لوددت انہا فی قلب کل انسان من امتی، یعنی سورہ یاسین، کہ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تو اس کی سند بھی سخت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن حکم ابن ابان، کہ جو ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت لہ حوائجہ۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ روایت بھی سخت ضعیف روایت ہے، کیونکہ یہ ضعیف بھی ہے، اس میں ایک راوی بھی ابراہیم بن حکم ضعیف ہے، اور مرسل بھی ہے۔ مرسل ہونے کا معنی کہ اس کی سند ملی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھی وہ چند روایتیں کہ جس کا ہم نے بتایا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کا حال بہتر ہے، اور باقی اس کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں وہ اس سے بھی کم درجے کے علماء نے اس سے بھی زیادہ سخت ضعیف ہیں، بلکہ من گھڑت اور خود ساختہ ہیں۔ تو جن سبھی سے معلوم یہ ہوا کہ خصوصاً سورہ یاسین کے حوالے سے یہ روایتیں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ ثابت نہیں ہیں۔ تو ویسے اس کو سورت کی تلاوت کریں، کوئی ڈیلی بھی پڑھنا چاہتا پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اس کی کوئی فضیلتیں ثابت ہیں۔ ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو آپ کی طرف منسوخ نہ کیا جائے، تاکہ آپ پر جھوٹ بولنے کا وہ جو ہے جرم آپ کسی کے اوپر نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یاسین، یا اور سین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح کہ حامیم، الف لام میم اور اس طرح کے حروف ہم صورتوں کے شروع میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ان حرفوں کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے ہاں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں۔ بعض تابعین سے روایات بھی ہیں کہ انہوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ یاسین کا معنی کہ اے سید، اے سردار، اور اس طرح کے اس کے بارے میں بعض یعنی کہ تابعین وغیرہ سے روایتیں کی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یاسین کا معنی یہ ہے کہ اے سید، اے سردار، یا اس طرح کا لفظ، بلکہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح الف لام میم ہا میم اور اس طرح کے حروف مقطعات ہیں، اسی میں سے یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا، اور یاسین کا یہ لفظ دے کر کہ آپ کا نام رکھ کر اس کا مطلب کہ آپ کو مخاطب کر دیا گیا۔ تو حقیقت میں اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ واقعی یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ایسی کوئی چیز ثابت نہیں تو ایسی چیزوں کو آپ کی طرف منسوب کرنا بھی پھر جائز نہیں۔ تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ یا اور سین حروف مقطعات میں سے ہیں، عربی کے حروف تہجی میں سے ہیں، کہ جس طرح کے صورتوں کے شروع میں اکثر یہ حروف آتے ہیں کہ جن کا معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ خاص طور پر کیا معنی ہے، لیکن مقصد ان حروف کا کیا ہوتا ہے کہ عربوں کو، آپ کے مخالفین کو چیلنج کرنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا، اپنا گڑھا ہوا ہے، تو یہ قرآن اسی عربی حروف کا ہے جو تمہاری عربی زبان ہے، تو تم بھی پھر اس جیسا قرآن لے آؤ، یا 10 صورتیں لے آؤ، یا 1 صورت لے آؤ۔ تو یہ ان حروف کا مقصد ہوتا ہے جو ہمیشہ بیان ہم کرتے آئے ہیں۔ والقرآن الحکیم، واو قسم کی ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا اور بڑا محکم ہے۔ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کی صداقت بیان کرنا، اس پر یقین دلانا۔ ہمیشہ ہم قسم کب کھاتے ہیں
کہ جب کسی چیز پر یقین دلانا مقصود ہوتا ہے، اگر آپ کی بات ویسے ہی مان لی جائے، سننے والا آپ کی بات قبول کر رہا ہے، تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اب جب دیکھتے ہیں کہ سننے والا بات نہیں مان رہا، بات قبول نہیں کر رہا، تو پھر آپ قسم اٹھاتے ہیں تاکہ اس کو آپ کی بات پر یقین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتا ہے کس بات کی؟ اس قرآن کی قسم کھاتا ہے، اور ساتھ ہی قرآن کے صفت بیان کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قسم کھائی قرآن کی، اور قسم کس چیز پر کھائی؟ آگے اس کا ذکر آتا ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ ساری چیزیں جس پر قسم کھائی گئی ہے، تو ہمیشہ قسم ہوتی ہے اور اس کا جواب قسم ہوتا ہے۔ جواب قسم کا معنی کہ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، قسم کھانے کا مقصد کیا ہے، اور قسم کھانے کے پیچھے کیا حقیقت بیان کرنا ہے۔ تو میں کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کا معنی بھی ہم بعض اوقات بیان کر چکے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ الحکیم، حکیم کے اندر دو معنی ہیں جو ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کرائے ہیں، کہ حکیم یعنی حکمت سے بھرپور، کہ جو دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی جو حکمت سے بھرپور ہو، اور جس میں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو عقل کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی لحاظ سے کمتر ہو، بلکہ اپنے درجے کے لحاظ سے، اپنی یعنی کہ حکمت دانائی کے لحاظ سے، عقل و دانش کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین اس جو کچھ اس قرآن میں بیان ہوا ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین ہے۔ تو یہ ہے حکمت سے، یعنی کہ حکمت کا معنی۔ اور دوسرا ہے محکم کا معنی۔ حکیم کے معنی یعنی حکمت بھی، اور حکیم کا معنی محکم بھی۔ اور محکم کے معنی کس چیز کا مضبوط ہونا، کس چیز کا ٹھوس ہونا، کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور قرآن حقیقت میں ان دونوں ہی چیزوں پر مبنی ہے۔ قرآن کی دونوں ہی صفتیں ہیں کہ حکیم بھی ہے، اس کی ہر بات حکمت دانائی پر مبنی ہے، اور محکم بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ ٹھوس مضبوط ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کے آگے تین باتیں فرمائی ہیں۔ بل قرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی حکمت والا محکم ہے۔ کیا قسمیں، کس چیز کی قسمیں کھائی ہیں، کس چیز پر قسمیں کھائی ہیں؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ تین چیزوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ دوسری بات، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے کہ جو بڑا غالب اور مہربان ہے۔ تو یہ تین حقیقتیں بیان کیے ہیں قسم کھا کر۔ تو پہلی کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک جو ہے آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا اپنے رسول ہونے کے بارے میں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، اور بلکہ تاکیدوں کے ساتھ، پہلے قسم کھائی ہے اور پھر دو تاکیدیں کی ہیں، انکا، انا کے ساتھ، لفظ حرف انا کے ساتھ، اور پھر لام جو من کے ساتھ لگا ہوا ہے، لمن المرسلین۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ تاکید کی ہے۔ تو کیا آپ کو شک تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے تاکیدوں کے ساتھ آپ کی رسالت کا بیان کرتا ہے؟ تو حقیقت بات یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہوتا ہے، لیکن مراد آپ کی ذات نہیں ہوتی، بلکہ مراد آپ کے مخالفین ہوتے ہیں، کہ جو آپ کی رسالت میں، آپ کے رسول ہونے میں شک کرتے تھے، بلکہ کھلے طور پر اور صاف طور پر، بلکہ بڑے پرزور انداز سے آپ کو جھٹلاتے، آپ کا انکار کرتے تھے۔ تو چنانچہ ان کا کہنا تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ لست مرسلاً، ہرگز آپ رسول نہیں ہو۔ لست کا لفظ جو ہے یعنی کہ ایک شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نفی، کہ آپ ہرگز رسول نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمایا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب، وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا، لیکن آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن، وہ جو ہے ان کے پراپیگنڈے آپ کے خلاف، اور آپ کو جھٹلانا، آپ کی نبوت رسالت کا انکار کرنا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پھر اسی شدت کے ساتھ جو ہے آپ کی اس چیز کو ثابت کیا کہ بے شک آپ کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو، تاکہ کسی کے دل میں کافروں کی طرف سے یہ پراپیگنڈا کی وجہ سے شبہات پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ شبہات دور ہو جائے اور آپ کا رسول ہونا یقینی ثابت ہو جائے۔ اور کافروں کے ہاں آپ کا رسول ہونا یقینی بھی تھا، لیکن وہ صرف ہٹ درمی تعصب کی بنیاد پر جھٹلاتے تھے، جیسے کہ سورۃ النعام میں اللہ فرماتا ہے انہم لا یکذبونک، کہ یہ بے ایمان آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اصل جو ان کا مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، آپ کی رسالت کو مان کر اپنے شرک کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنی طرح طرح کی جو رسم و رواج ان کے ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اصل ان کے لیے یہ تھا، اس لیے وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر جانتے تھے کہ جس اللہ کے بندے نے 40 سال تک نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا، تو کیا 40 سال کے بعد اس کو جھوٹ بولنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے ہی کسی چیز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں اور میں اس چیز کا اعلان کرنا ہے، تو پہلے سے ہی وہ اپنی تمہید باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی مکہ والوں کے درمیان گزری ہے، اور قرآن کریم اللہ نے ذکر بھی کیا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں ایک تمہارے اندر عمر کا لمبا حصہ گزار چکا ہوں، تو تم دیکھ چکے ہو کہ میرا معاملہ کیسا تھا، تو کیا تم پھر بھی میرے بارے میں شک کرتے ہو؟ تو بات کر رہے تھے کہ کافروں کو آپ کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف بات جو ہے وہ ہٹ درمی تعصب کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال تک نہ کوئی اس طرح کی بات کی نبی ہونے کی، اور نہ کبھی اس طرح کا قرآن لا کر اس طرح کی باتیں لا کر لوگوں کو سنائیں، اور نہ ہی آپ کو پڑھے لکھے ہیں کہ آپ کوئی چیزیں پڑھ کر لوگوں کو سنا دیتے ہوں، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے کہ اس سے باتیں سیکھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتے ہوں۔ جب ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر آپ یکدم جو ہے ایک یعنی فصیح و بلیغ اور عظیم کلام لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کرنا شروع کر دیا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یقینی طور پر یہ آپ کی طرف سے نہیں، اور نہ آپ کا کسی کو سکھایا ہوا چیز ہے، اور نہ آپ کہیں سے لے کے آ رہے ہیں، بلکہ یقینی طور پر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس عظیم الشان، اس لیے اللہ تعالیٰ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل شدہ اس ذات کی طرف سے کہ جو بڑا ہی غالب اور مہربان ہے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی یہاں پر کیا مناسبت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی رسالت کو ثابت کیا کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ جس طرح کہ کافر آپ کا شدت سے انکار کرتے تھے، آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی پرزور انداز سے ان کا رد کیا، ان کا شدت سے ان کا رد کیا، اور قسم کھا کر اور تاکیدوں کے ساتھ آپ کی رسالت کو بیان کیا کہ آپ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول ہو۔ علی صراط مستقیم، دوسری حقیقت کیا بیان کی اس قسم کھانے کے ساتھ؟ کہ آپ سیدھی راہ پر ہو۔ ہاں، کافر بت پرست مشرک اپنے آباء و اجداد کے دین کو سمجھتے تھے کہ اصل دین وہ ہے، اور جو اس دین سے پھر جاتا ہے وہ پھرا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، اور اسی لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمراہ اور آپ کے ساتھیوں کو بھی گمراہ کہتے تھے۔ اور یہ اسے پتہ چلتا ہے کہ حق پرستوں کو گمراہ کہنا، حق پر چلنے والوں کو گمراہی کے الزام دینا کوئی آج کی بات نہیں، پرانی بات چلی آ رہی ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کے انبیاء اور انبیاء کے سچے پیروکاروں کو اس طرح کے لقب ملتے رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ پھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات خود غرض قسم کے اہل علم بھی، جن کے پاس علم ہوتا بھی تھا، وہ بھی اس طرح کے باطل پرستوں کا ساتھ دیتے۔ جس طرح کہ یہودیوں سے جب پوچھا گیا، مکہ کے کافر مشرکوں نے جب پوچھا یہودیوں سے کہ دیکھو ہم میں سے کون زیادہ صحیح ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرا ہوا ہے، اور جو ہے اس نے خاندانوں کو بکھیر دیا، بانٹ دیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کر دی ہیں۔ تو ان ظالموں نے کیا کہا کہ تم لوگ یہ کافر جو ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کافر جو ہے، یہ مشرک جو ہے، بت پرست جو ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب دل دماغ پر گمراہیاں چھائی ہوں اور
خود غرضیوں کے پردے چڑھے ہوں تو پھر آدمی کو حق بھی اس کے سامنے چھپ جاتا ہے، ورنہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف ہر درمی تعصب اور حق کی مخالفت، یہ وہ یعنی اصل مرض تھا جس وجہ سے انہوں نے کافروں کا ان کو سچے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے گمراہ قرار دیا۔ اور اس طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم کس کا ہے، کون سا رستہ صراط مستقیم کا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو، کس پر ہو؟ صراط مستقیم پر ہو۔ اس ایسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور جو سمجھے کہ آپ کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چل کر وہ صراط مستقیم کو پا سکتا ہے، اس کی بے وقوفی، حماقت ہے، اس کی جہالت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے، کہ جو سیدھا رستہ ہے، کہ جو جنتوں کو جانے والا ہے، اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اللہ فرماتا ہے اسی بارے میں کہ بے شک آپ سیدھے رستے کی ہدایت دیتے ہو، یعنی سیدھے رستے کی رہنمائی کرتے ہو۔ ہدایت سے مراد یہاں پر رہنمائی ہے۔ صراط اللہ، وہ رستہ جو اللہ کا ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ آپ کا رستہ صرف آپ کا اپنا بنایا ہوا، آپ کا اپنا اختیار کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رستہ بھی یہی ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا رستہ جس کے لیے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں اس کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں کا لوٹنا پلٹنا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، کہ جس کے بارے میں آپ میں کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں۔ تو چنانچہ آج بھی اگر کسی کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہو، اپنے رستے کا جائزہ لینا ہو کہ کس رستے پر چل رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا کہیں اور ہے، کوئی اور رستہ ہے۔ کہاں تک اس کے معاملات، اس کا عقیدہ، اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کی عبادات رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، آپ کے طریقے آپ کی سنت پر ہیں، تو پھر تو آپ کے رستے پر ہے، آپ کے طریقے پر ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ نظر آتا ہے تو پھر وہ آپ کے رستے پر نہیں، صراط مستقیم پر نہیں، پھر وہ جہنم کے رستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جس کے بارے میں کافر کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لے آئے ہو، خود بنا کر لے آئے ہو، علامات ہے کہ نہیں، بلکہ یہ تنزیل نازل شدہ ہے، نازل کیا جانے والا ہے۔ العزیز الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بڑا ہی غالب مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا یہاں پر ذکر کیا قرآن کے نزول کے ساتھ، کہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑا ہی غالب اور بڑا مہربان ہے۔ ان دونوں ناموں کے حقیقت میں اس قرآن کے نزول کے ساتھ اور اس قرآن کے حوالے سے کافروں کا جو انداز تھا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ العزیز ہے، غالب ہے، اس کا ہر چیز پر اختیار ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، کنٹرول ہے۔ کوئی بھی کائنات کی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بے قابو نہیں ہے، کوئی بھی اس سے غلبے سے باہر نہیں ہے کہ کوئی اگر اس کے قرآن کا، اس کے دین کا، اس کے نبی کا مقابلہ کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نکل جائے گا، اس سے بچ جائے گا نہیں، بلکہ اس ذات کی طرف سے کہ جو غالب ہے۔ تو جس میں قرآن کے جھٹلانے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ جھٹلانے والے چاہے کھلے کافر ہوں یا تعویل و حجتوں کے ساتھ جو ہے آپ کی حدیثوں کو چھوڑ کر، ٹھکرا کر اپنے قول، اپنے بڑوں کی باتوں کو لانے والے ہوں، ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ تم جس نبی کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑتے ہو، وہ کسی ایر وغیرہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس عزیز غالب ذات کی طرف سے ہے کہ جس کے قہر کا، جس کے عذاب کا، جس کی پکڑ کا تم کو ڈر ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ الرحیم، بڑا مہربان بھی ہے وہ۔ ان کافروں کے لیے وہ مہربان کہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان تعویلیں کر کے، مختلف طرح کے ہیلے حجتے کر کے قرآن و سنت کو جھٹلانے ٹھکرانے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا رحم، مہربانی کہ ان کو چھوڑتا ہے، ان کو ڈھیل مہلت دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا فوراً کہ میرا حکم جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا تو فوراً رگڑ دو اس کو، نہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، ان کو مہلتیں دیتا ہے۔ اور پھر اصل اللہ کی رحمت اس قرآن کے نزول کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر
بندوں کے ساتھ کیا مہربانی کی ہے، کیا رحم کیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا بندوں کے اوپر رحم جو ہے وہ ان کو ہدایت دینا ہے، ہدایت کے رستے دکھانا ہے، ہدایت کے رستوں کی پہچان کروانا ہے، اور اس پہچان کروانے کے لیے نبی رسولوں کو بھیجنا ہے اور کتاب نازل کرنا ہے۔ تو چنانچہ اس قرآن کا نازل ہونا اس ذات کی طرف سے ہے جو بڑا غالب اور بڑا مہربان ہے، کہ جس کی مہربانی کے انداز ہیں کہ اس نے تم کو قرآن تمہاری طرف بھیج کر تم پر رحمت مہربانی کی ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو، گمراہیوں سے بچ سکو۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، دوبارہ دہراتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا حکمت والا محکم ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا غالب مہربان ہے۔ بارک اللہ فیکم۔